الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركته بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، نہ میرے دل نہ جگر نہ دیدائے تر پر، نہ میرے دل نہ جگر نہ دیدائے تر پر، کرم کرے اور نشان قدم تو پتھر پر. یا رسول اللہ، تیرے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے. یا رسول اللہ، تیرے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے. نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر. اور حضرات سرکار آسی غازی پوری فرماتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، تمہیں کیا فکر. میں گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، تمہیں کیا فکر. ہمارا سارا معاملہ چھوڑ دو شفیع روز محشر پر، ہمارا سارا معاملہ چھوڑ دو شفیع روز محشر پر. اور حضرات اسی تناسب، اسی مناسبت پر سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان فرماتے ہیں کہ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں جاتا مگر مجھے مصطفیٰ نے جانے نہ دیا. میں جاتا مگر میرے مصطفیٰ نے مجھے جانے نہ دیا. عزیزان گرامی، آج اس محفل پاک میں اسی مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد کی آمد ہے. وہ محمد ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا مقام، جن کا مرتبہ جو تمام نبیوں میں افضل ہے، سید الانبیاء ہے، انہی کے آل، انہی کے اولاد آج اس گاؤں میں تشریف لائے ہیں. اور عزیزان گرامی، آل رسول کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا اونچا مرتبہ ہوتا ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں آل رسول کا مقام کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، ان کا مرتبہ کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، آئیے پرتنا دو دے پاک پڑے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلام وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، او میرا محبوب تو کہہ دے اپنی امت سے کہ اے میرے امتیوں، تجھے نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکات ملی، اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے محبوب کہہ دو، تیرے طفیل سے، تیرے صدقے سے میں نے نماز دیا، حج دیا، اولاد دیا. گویا کہ کائنات کے ذرہ ذرات کو اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. اگر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتے تو عزیزان گرامی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ چاند کی روشنی ہوتی، نہ چاندنی ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ مشرق و مغرب ہوتا. کائنات کے ذرہ ذرہ جو کچھ بھی ہے سب مصطفیٰ کے صدقے میں، اسی نبی اعظم کے صدقے میں ہے. اسی نبی سے اللہ کہہ رہا ہے او محبوب ذرا تو کہہ دے تیرے امتیوں سے، اے میرے امتیوں، تجھے دین ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، کائنات کے تمام چیزیں ملی ہے، وہ میرے صدقے میں ملی ہے. سبحان اللہ. لیکن میں نے تم تک دین
دین کی خدمت کیا، تم تک اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن اے میرے امتیوں، اس کا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، اس کا مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ کیا صرف یعنی اللہ کے نبی سے رب فرماتا ہے وہ محبوب کہہ دو جو کچھ ملا ہے سب تیرے طفیل سے ملا ہے، لیکن ان کا کچھ اجر نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، صرف ایک چیز کا مطالبہ، وہ ایک ہی سوال ہے، کائنات کے ذرات ذرات کو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ لیکن مسلمانوں، ہمیں اور آپ سے کیا کہا؟ کوئی چیز کا اجر نہیں، صرف ایک چیز، وہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ہے، محبوب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ کائنات کی تمام چیزیں جو تمہیں ملی ہے اس پر کوئی اجر نہیں ہے، صرف only one، تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے، مطلب یہ ہے کہ رسول کے جو آل ہے تم ان سے محبت کرنا، ان سے لگاؤ رکھنا، ان سے الفت رکھنا، اور یقیناً یہ میرے مصطفیٰ کے آل ہے، اولاد ہے، اور اس اولاد کے بارے میں یہ تو قرآن کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمایا، لیکن آخر میں میرے مصطفیٰ نے کھلے جملے میں یہ کہہ دیا، اے میرے امتیوں، اے میرے امتیوں، میں تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیز، ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز قرآن پاک ہے، اور دوسرا میں اپنے آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پتا چلا میرے مصطفیٰ کا اس چیز کا اعلان کرنا، اے میرے امتیوں، جب تک یہ دنیا ہے تب تک میرے آل بھی رہیں گے، میرا قرآن پاک بھی رہے گا۔ اس کا مطلب میرے مصطفیٰ نے یہ اعلان کر دیا، اور یہ مستحکم ہے کہ جب تک دنیا ہے تب تک قرآن پاک ہے، جب تک یہ دنیا ہے تب تک مصطفیٰ کے آل رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اوے میرے امتیوں، تمہارے درمیان میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کیا؟ ایک قرآن پاک کو، جس قرآن پاک کو ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ ایک آل، میرے مصطفیٰ کے آل، ان کی اولاد، جو ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا تو یقیناً اے سنی مسلمانوں، ہم اور آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی ہم اور آپ بد مذہب نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے سینے میں ایمان رہے گا، مدینے والے کی محبت رہے گی۔ اسی لیے آج ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کے اس دیار میں، آپ کے اس گاؤں میں اولاد غوث اعظم آئے ہیں، اولاد رسول آئے ہیں، اور ایسے ویسے خانقاہ سے نہیں، جس خانقاہ کا کوئی جواب نہیں، وہ مخدوم پاک، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جن کا مقام، جن کا مرتبہ اللہ اکبر، اس سے اگر کسی جانور کا بھی لگا ہو گیا ہے تو وہ تمام جانوروں میں وہ جانور ممتاز ہوتا ہوا نظر آئے، تو یہ تو ان کی اولاد ہے، یقیناً ان کا مقام کتنا بڑا مقام ہوگا، ان کا مرتبہ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم حضرت کے چہرے کی زیارت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو تقریر ہوگی، ان کے وعظ و نصیحت کو ہم غور سے سنیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی باتوں کو سن کر کے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس چند دن کی زندگی میں ہر ایک انسان کو اللہ کی عبادت کر کے اس دنیا کو ہمیں اور آپ کو چھوڑنا پڑے گا، یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھو، جب ہمارے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ آل رسول، یہ وہ ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی
ہدایت کے لیے ایک ذریعہ ہے اور کل قیامت کے دن ہمیں ان کا سایہ نصیب ہوگا. اس لیے مسلمانوں اللہ خود فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب فرما دو کہ اس محنت پر مطلب کوئی اجر نہیں, کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں. صرف کیا ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرنا, ان کی اولاد سے محبت کرو, ان کی اولاد سے الفت کرو. اس لیے یہ اولاد رسول آئے ہیں, ان کا مقام بہت بڑا مقام ہے. یہ وہ ہے بچی جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کا مقام وہ مقام ہے. عزیزان گرامی یہ خانوادہ اشرفیہ سے کہ شوشہ مقدسہ سے آئے ہیں اور عزیزان گرامی وہ مختوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا اونچا مقام ہے. یہ سید ہے, آل رسول ہے, اور سید کا مقام کتنا بڑا مقام ہوتا ہے, اتنا اونچا مقام ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو مجدد اعظم ہے, اور ایک بار کا واقعہ ہے وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے. ایک سفر میں جاتے جاتے تو حضور سرکار فاضل بریلوی امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا پالکی پر سوار تھے اور لوگ ان کے سواری کو اٹھا کر کے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے. تو لے جا رہے تھے تو ابھی چند قدم ہی لے کے گئے ہی تھے, پالکی کو اٹھا کر کے کندھا پر لے کر کے اتنے میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ جو محب رسول تھے, عاشق رسول تھے, اس قدر عاشق رسول تھے. یقیناً عزیزان گرامی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جب لے کے جا رہے تھے تو وہ خوشبو سے اپنے علم کی بدولت, مصطفیٰ جان رحمت کی عشق کے بدولت وہ سمجھ گئے اور پہچان لیے. انہیں پتا چل گیا کہ اس پالکی کو جو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی آل رسول ہے. کہیے سبحان اللہ. ان میں سے کوئی سید ہے. کہنے لگے او لوگوں ذرا روکو, پالکی کو روکا جائے. پالکی کو روکا جاتا ہے, روکنے کے بعد کہا جاتا ہے اس پالکی کو نیچے رکھو. نیچے رکھا جاتا ہے, رکھنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتاؤ تم میں کون ہے وہ ہے جو سید ہے, تم میں کون ہے جو اولاد رسول ہے, تم میں کون ہے جو غوث پاک کے اولاد ہو, بتاؤ مجھے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے. قربان جاؤ مسلمانوں, وہ سید جاتے خاموش بولے نہیں, سب کوئی ایک دوسرے کے طرف تاکنے لگے, دیکھنے لگے آخر ان میں سے کون سید ہے. لیکن جو سید صاحب تھے وہ خاموش تھے. قربان جاؤ پھر سرکار اعلیٰ حضرت کہنے لگے بتاؤ تم میں کون سید ہے. اسرار پہ اسرار کرتے گئے, آخر کار کہنے لگے سنو میں ہی ایک سید ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور تنویر الخطبہ, حضور تنویر الخطبہ, آل رسول, اولاد رسول, اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم, شہزادہ مخدوم سمنا, شہزادہ مخدوم سمنا, حضور تنویر الخطبہ حضرت علامہ مولانا سید عباد اشرف. تو عزیزان گرامی تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہ بتاؤ تم میں کون سید ہے. اے میرے قوم کے نوجوانوں ذرا غور سے سنو. جو ہی کہنے لگے سب کے سب خاموش. لیکن پھر سرکار فاضل بریلوی نے فرمایا بتاؤ آخر کون ہو. ایک دوسرے کے طرف تاکنے لگے, ایک دوسرے کے طرف دیکھنے لگے. آخر کار کہنے لگے کہ میں سید ہوں, میں اولاد رسول ہوں. آخر کار سرکار فاضل بریلوی نے کہا وہ سید صاحب آپ نے مجھے اپنے کاندھے پر لیا, میرے پالکی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا. آپ چلا آپ اس پالکی پر بیٹھو. جہاں تک آپ لے کے آئے تھے وہ
उतने दूरी तक मैं भी आपको कंधा से कंधा दे करके ले जाऊंगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये सरकार आला हजरत फाजिल बरेली ने ये आले रसूल की ताजीम करके, ये आले रसूल को इज्जत करके ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया और आखिर में बता दिया, ए लोगों सुनो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसलिए अजीजाने गिरामी, ये औलाद रसूल है, ये औलादे गौसे आजम है, शहजादाए मखदूमे सिन्ना है, और उस मखदूमे पाक का मकाम इतना बड़ा मकाम है, इतना ऊंचा मकाम है। अजीजाने गिरामी, उन्हीं के औलाद है, उन्हीं के शहजादे है, और वो आज हमारे आपके दयाल में तशरीफ लाए हैं। बड़ी मेहनत के साथ आपके यहाँ का वक्त निकाले हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर टाइम दिलाया गया है। लेकिन आप लोग तो सोचते यूं होंगे कि हजरत को जनाब मोदी अशरफी आसानी से लेके आए, कोई आसानी से नहीं लाए हैं। ये इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इनको मुफ्ती जुल्फकार अहमद अशरफी, जो बड़े मौलाना है मुफ्ती नसरुद्दीन अली रमा, जिनका नाम मुफ्ती नसरुद्दीन अली रमा और लक़ब उस्तादुल उलमा, उनके साहिबजादा से इनको काफी लगाव है, रूहानी निस्बत है। इन्होंने उनसे कहा, तब जाकर के हजरत का इन्होंने टाइम लिया। कोई आसानी से नहीं, बड़े बड़े लोग हजरत का टाइम नहीं ले पा रहे हैं। 1 माह 2 माह पहले से टाइम लेते हैं, वो 6 माह पहले लेते हैं, तब जाके तो उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन आप लोग जो बड़े खुशनसीब है कि आज औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, ये सिर्फ निस्बत की वजह से हजरत यहाँ पर आ गए, और निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। और अजीजाने गिरामी, शायर फरमाते हैं, रहबर जरूरी है, रहनुमा जरूरी है, रहबर जरूरी है, रहनुमा जरूरी है, खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला जरूरी है। इसलिए अजीजाने गिरामी, हम और आप सुन्नी मुसलमान हैं, हम और आप सुन्नी मुसलमान हैं, और ये मुत्तफ़क़ा फैसला है, हर सुन्नी मुसलमान जन्नत में जाएगा, हर सुन्नी मुसलमान जन्नत में जाएगा, मगर किसी ना किसी वसीले से जाएगा, किसी ना किसी के वसीले से जाएगा। लेकिन याद रखो, जब कल कयामत का दिन कायम होगा ना, कोई किसी का नहीं, उस हश्र के मैदान में हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। लेकिन दीवानों, यही एक अजीम शख्सियत होंगे, इन्हीं का एक घराना होगा, इन्हीं का नाना होंगे, जिनका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको बताता चलो, ये उनके औलाद है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हम और आप उम्मती और गुलाम है, जिनके हम और आप उम्मती है, और हम और आप अपनी किस्मत पर जिसको नाज करेगा बने, क्योंकि हम उस नबी के गुलाम है ना, जो नबी हमारे और आपके फिक्र में हर वक्त, और हर वक्त ही नहीं। अल्लाह अकबर, जब पैदा हुए ना मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त भी हमारे और आपके फिक्र में भी पैदा हुए। जब इस जमीन पर आए मुस्तफा जाने रहमत, तो मुसलमानों, इस जमीन पर खद्दाने गिरती पर तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम आए, लेकिन तारीख पढ़ो, कोई ऐसे नबी नहीं मिलेंगे कि पैदा होते ही अपने उम्मती को याद किया हो। लेकिन हाँ, हम और आप उस नबी के गुलाम हैं, उस मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है, कि हमारे नबी जब पैदा हुए, पैदा होते ही हमारे और आपके फिक्र में यूं दुआ करने लगे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। मतलब जब मेरे मुस्तफा इस जमीन पर आए, तशरीफ लाए, तो सर को सज्जे में रख करके अल्लाह से कहा, ए परवरदिगार, मेरे इस गुनहगार उम्मती को तुम बख्शो। पैदा होते ही क्या बोले, हमारे आपके बच्चे जब पैदा होते रोते हुए पैदा होते, लेकिन हमारे नबी जब पैदा हुए ना, तो सर को सज्जे में रख करके यूं पुकार रहे थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। मुसलमानों, अब बताओ, उस नबी को हमसे और आपसे कितनी मोहब्बत थी, और यही तक महदूद नहीं, पूरी जिंदगी, हर वक्त, हर लम्हा मेरे मुस्तफा हमारे और आपके फिक्र में रहते। खाते थे तो उम्मती के तालीम के
کے لیے, پیتے تھے تو امتی کے تعلیم کے لیے, جاگتے تھے تو امتی کے تعلیم کے لیے. جب صحابہ نے میرے مصطفیٰ کے اس طرز عمل کو دیکھا تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کھاتے ہیں تو امتی کے فکر میں, پیتے ہیں تو امتی کے فکر میں, چلتے ہیں امتی کے فکر میں. یا رسول اللہ جس طرح آپ دنیا میں ہمارا اور اپنے امتی کا خیال رکھتے ہیں تو کیا کل قیامت کے دن بھی رکھیں گے؟ کیا کل قیامت کے دن بھی رکھیں گے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابیوں, جس طرح میں دنیا میں میرے امتی کے فکر میں رہتا ہوں اسی طرح کل قیامت کے دن بھی میں اپنے امتی کے فکر میں رہوں گا. تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ حشر کا میدان تو بڑا ہوگا, حضرت موسیٰ عیسیٰ سے لے کر موسیٰ سے لے کر تمام نبیوں کی امتی ہوگی, پھر آپ کی کہاں ملاقات ہوگی, وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے امتیوں صحابیوں, وہ 3 جگہ وہ ہے جہاں پر میری خاص طور پر ملاقات ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 جگہ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک جگہ وہ ہے جس کو میزان کہا جاتا ہے, اس میزان میں میرے امتی کے نامہ اعمال کو ناپا تولا جائے گا اور میں وہیں پر موجود رہوں گا. ان میں سے میرے وہ امتی جو نیکوکار ہوں گے ان کے نیکی کا پلہ تو بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا, لیکن ان میں سے کچھ وہ گنہگار امتی ہوں گے جن کا گناہ زیادہ ہوگا, نیکی کم ہوگی. وہاں میں کھڑے رہ کر کے اللہ سے دعا کر کے میں ان کا بیڑا پار کرا دوں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک تو جگہ وہ میزان ہے, پھر دوسری جگہ کا نام کیا ہے جہاں پر آپ کی ملاقات ہوگی, آپ کا دیدار ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ دوسری جگہ وہ ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے. وہ صراط یہ وہ پل ہے نا جو تلوار کے دھار سے بھی زیادہ باریک ہے اور اس سے سب کو گزرنا پڑے گا, ہم کو آپ کو سب کو گزرنا پڑے گا. جن کا عمل جتنا اچھا ہوگا وہ اتنے آسانی سے گزر جائیں گے پر گزرنا ہوگا. لیکن مسلمانوں صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دوسرا مقام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ پل صراط ہے. اس پل سے میرے امتی جب گزریں گے ان میں سے بہت سارے نیکوکار بھی ہوں گے, بہت سارے گنہگار بھی ہوں گے, لیکن ہاں ان میں سے جو گنہگار ہوں گے جو پار نہیں ہو پائیں گے میں وہاں کھڑا رہ کر کے میرے اس گنہگار امتی کے بیڑا کو پار کر کے اس پل سے پار کرا دوں گا. یہ دوسری جگہ. پھر تیسری جگہ کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ وہ تیسری جگہ کون سی جگہ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تیسری جگہ ہے وہ حوض کوثر. وہ حوض کوثر کا مقام ہوگا کہ میدان حشر میں لوگ ایک ایک پانی کے لیے تڑپیں گے, ایک ایک بوند کے لیے تڑپیں گے. لیکن مسلمانوں میرے آقا فرماتے ہیں اس دن میں اپنے امتیوں کے لیے حوض کوثر کے پاس رہوں گا اور میں اپنے گنہگار امتیوں کو میں حوض کوثر پلایا کروں گا. اس لیے مسلمانوں ہم اور آپ اس نبی کے غلام ہیں, اس نبی کے امتی ہے جس نبی نے زندگی پوری زندگی قبر سے لے کر حشر تک ہمارے اور آپ کے فکر میں رہیں گے اور رہتے بھی ہیں. اسی لیے مسلمانوں آج ان کی اولاد آئے ہیں, انہی کی اولاد ہے اور ان کی اولاد کے تعلق سے میرے آقا نے آخر میں یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے, دنیا سے پردہ کر گئے, کہنے لگے اے میرے امتیوں سنو میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میرے آل کو چھوڑوں گا, تم ان کو ماننا, ان کو جاننا, ان کا احترام کرنا, ان کی عزت کرنا. اگر تم ان کی عزت کرو گے, ان کا احترام کرو گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو. اس لیے مسلمانوں بہت بڑے خوش نصیب ہو آج مولانا موجود صاحب نے آپ کے انتظار میں اپنے مدرسے میں سیدنا سرکار حضور سید عباد اشرفی کو لائے ہیں. بڑی محنت سے لائے ہیں, ان کی قدر کیا کرو, انہوں نے کتنی محنت سے اس پروگرام کو لیا ہے. اسی لیے جو لوگ بھی ادھر ادھر ہے میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ محفل میلاد میں آئے اور حضرت کی اب تقریر ہونے والی ہے, خصوصی ان کا بیان ہوگا, حضرت بیان کریں گے, پھر اس کے بعد دعا صلاۃ و سلام ہوگا, پھر دعا ہوگی. میں اسی چند کلمات کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا استغفر اللہ رب من کل ذنب.